इक़्तिदार में आने के बाद आप वोट की इज़्ज़त नहीं दे सकते। मेरी पार्टी से मुझसे कोई शिकायत है तो मैं हाजिर हूँ। हमारा रिफॉर्म का एजेंडा क्या है मैं उससे आगाह नहीं हूँ। मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद हैं। अब्बासी साहब, नून लीग ने एक स्लोगन मुतारिफ़ कराया था, वोट को इज़्ज़त दो का। आपको लगता है वो उस पर अब भी कायम है? नहीं, वोट को इज़्ज़त देने का मकसद यही था कि इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए और जमहूरी असूल अपनाने चाहिए। इस पर हर जमात को कायम रहना पड़ेगा, वरना एक बात आगे चलेगी नहीं। एक तासुर ये है कि इक़्तिदार में आने के बाद आप वोट को इज़्ज़त नहीं दे सकते, लेकिन मेरे ख्याल में तो इम्तिहान वोट को इज़्ज़त दो के स्लोगन का होता ही इक़्तिदार में है कि आपका रवैया क्या होता है, क्या आप करते हैं। वो अवाम जज कर लेंगे अगले इलेक्शन में कि उस रवैये से हम हट गए या नहीं हटे। आपने इंतखाबात की बात की, तो आपके ख़्याल में इंतखाबात आपको कब होते नज़र आ रहे हैं? इंतखाबात वक्त पे होंगे। अगर असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो अक्टूबर में होंगे, वरना नवंबर में हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इंतखाबात जो है अपनी एक्सटेंशन जो है कौमी असम्बली की उसमें नहीं होगी, क्योंकि 6 माह से 1 साल तक तो आप मुद्दत जो है वो बढ़ा सकते हैं नहीं, कौमी ये असम्बली एक्सटेंशन देखें ना मेरे नज़र में हो सकती है ना होनी चाहिए। ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट होगा और उसके लिए आइन कोई इतना क्लियर नहीं है कि किन वजूहात की बुनियाद पर आप असम्बली की मुद्दत एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाए तो ये जमहूरियत और मुल्क के लिए बेहतर है। माजी में जो फ़रूक नसीम हैं उन पर मुस्लिम लीग नून काफ़ी ज़्यादा तनकीद करती रही है और अब वो वज़ीर आज़म के वकील हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसकी हिमायत करते हैं या? वकील को आप फीस देते हैं और वो आपके लिए काम करता है। उनकी जो कंडक्ट एज अ मिनिस्टर था उस पर हम बात कर सकते थे, लेकिन अभी वो हुकूमत ने उनको एक काम के लिए वकील रखा है। एथिकली इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर ये होता, क्योंकि लोग उंगली उठा रहे हैं, तो बेहतर ये होता कि ऐसे मामले में ना रखते। बहरहाल ये फ़ैसला हुकूमत ने कर दिया है तो वही वकील होंगे। अच्छा, इकनॉमिक फैसिलिटेशन कौंसिल का जो है वो क़याम हुआ, आपके ख़्याल में मिलिट्री को इकॉनमी में या इस सेक्टर में इन्वॉल्व करना एक दुरुस्त फ़ैसला है? देखिए, अगर ये मामला फैसिलिटेशन तक रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट आती है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज़ हैं, तो उसमें फ़ौज का काफ़ी अमल दखल होता है। इंटेलिजेंस के इदारे भी एनओसीज़ देते हैं, फ़ौज की तरफ से भी कुछ एनओसीज़ मिलती हैं, स्पेशली अगर किसी क्रिटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए। तो ये बेहतर समझा गया कि फैसिलिटेशन के लिए, क्योंकि देर हो जाती थी बहुत। मसलन आप अगर मुल्क में तेल और गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कई की साल लग जाते थे और एनओसीज़ नहीं आती थी। तो इससे कम से कम ये बेहतरी हो जाएगी अगर ये फैसिलिटेशन तक रहे ये इदारा, जो कि मकसद यही नज़र आता है, तो ये दुरुस्त है। जब ये अगर पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाएगा या हुकूमत की ओवरसाइट की तरफ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। माजी में हमने देखा कि एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, आप थे, मुस्तफ़ा नवाज़ थे, मिफ्ता इस्माइल थे, तीनों ने एक मिल के प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन मिफ्ता इस्माइल पर नाम लिए बग़ैर मरकज़ी जनरल कौंसिल का जो इजलास हुआ कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद में, उन पर इंतहा तनकीद की गई। तो उसको आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में कहाँ देखते हैं? बिकॉज़ आप दोनों ही एक सियासी जमात से थे जिन पर तनकीद की जा रही थी, मिफ्ता साहब पर खुलकर तनकीद की गई, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, तनकीद की ज़रूरत नहीं होती। अगर मेरी पार्टी से मुझसे कोई शिकायत है तो मैं हाजिर हूँ। वो शोकॉज भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। मुझसे किसी ने ना पूछा है ना शोकॉज किया है, और ना ही मैंने कोई पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ा है। मैं इसके बारे में बड़ा मुताहत रहता हूँ। रीइमेजिनिंग पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है जो नॉन पार्टिजन है, जो नॉन पॉलिटिकल है। हर जमात वहाँ आकर बात कर सकती है, हम दावत भी देते हैं। जो शहबाज साहब ने वहाँ पर कहा है, मुझे उसका मकसद समझ नहीं आया, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, मैं वहाँ था नहीं। तो अगर मिफ्ता इस्माइल साहब जो पार्टी के अहदेदार थे उस वक़्त, उनसे पूछा जा सकता था। शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, बुलाकर पूछ सकते हैं कि आपने कोई अगर बयान दिया है, कोई बात की है। मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, इकॉनमी के एक्सपर्ट भी हैं। वो अपने व्यूज़ का इजहार करते रहते हैं, टीवी पर भी करते हैं, लिख कर भी करते हैं, अखबारों में इज़हारिये भी लिख देते हैं।
تو اس میں ان کا مقصد کسی کی حد تک کرنا ہے، کسی پر تنقید کرنا نہیں ہوتا، اپنا ایک ویو پوائنٹ دیتے ہیں کہ جو کچھ ملک کی پالیسیز ہیں ان کو کس طرح بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے اسی جگہ پہ دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد مفتاح صاحب نے پارٹی عہدے چھوڑے اور مصطفیٰ نواز کو پارٹی سے برطرف کیا گیا یا انہوں نے چھوڑی، جو بھی کہہ لیں، اور آپ نے بھی پھر ایونچولی پارٹی کے جو ہیں عہدے چھوڑے. تو ان کی کیا وجہ بنی، آپ نے جو خود عہدہ چھوڑا، اور اس حوالے سے نواز شریف صاحب سے کیا بات ہوئی؟ نہیں، اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. پارٹی کے صدر شہباز صاحب ہیں، کسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں. میں نے پارٹی کا عہدہ کبھی رکھا نہیں تھا. 2019 میں مجھے پارٹی نے کہا کہ آپ نے کچھ ذمہ داریاں مجھے دیں، تو میں نے وہ کام کیا، اور میں نے اس وقت بھی پارٹی کو بتا دیا تھا کہ جب بھی کوئی لیڈرشپ میں چینج آتا ہے تو میں اس عہدے پر نہیں رہ سکوں گا. تو جیسے مریم نواز صاحبہ کی اپائنٹمنٹ ہوئی تو میں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. لندن میں کچھ صحافیوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب سے. اس دوران یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ میاں صاحب آپ سے خوش ہیں، مطلب کوٹ ان کوٹ خوش ہیں، لیکن مفتاح صاحب سے وہ خوش نہیں ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ان کی مہربانی ہے. دیکھیں، خوشی یا ناراضگی کی بات نہیں ہوتی. اگر ناراضگی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، یہ ان کا حق ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا یا آپ نے غلط بات کی ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو مفتاح اسماعیل صاحب ملک کے فائنانس منسٹر تھے، وہ کابینہ اور وزیر اعظم کی مرضی پہ کام کرتے تھے. انہوں نے میری نظر میں کام کیا، لیکن پارٹی نے مناسب سمجھا کہ وہ نہ رہیں اس عہدے پر اور اسحاق ڈار صاحب آ جائیں، تو اب اسحاق ڈار صاحب وہاں پر موجود ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک پلیٹ فارم بنایا، ایک نان پارٹیزن ڈبیٹ کی جاتی ہے، اس پہ ہیلدی ڈسکشنز ہیں. اسی حوالے سے آپ بطور ایک انڈیویجول مسلم لیگ نون کی جماعت میں کوئی تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اور آپ کے لیے کون سا کوئی ایسا موقع یا ایسا کون سی چیز ہے جو کہ ایک تکلیف دہ یا ایک انکمفرٹیبل چیز آپ کو جماعت میں لگے؟ نہیں، انکمفرٹیبل، دیکھیں ہم کوئی فرشتے میں ہم میں سے کوئی نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت اقتدار میں ہے، وہ کام کرے، ملک کے مسائل حل کرے، تیزی سے حل کرے. آج جو ملک کی ضرورت ہے وہ ریفارم کی ہے. ہمارا ریفارم کا ایجنڈا کیا ہے میں اسے آگاہ نہیں ہوں، کیونکہ جس طرح آج ملک کے حالات ہیں یہ نہیں چل سکتے. میری یہ رائے بڑی واضح ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آج ملک کے مسائل ہیں ان کو ہم اس رویے سے، اس طریقے سے، اس نظام کے تحت حل نہیں کر سکتے. آج نظام میں صلاحیت نہیں ہے. آج نظام کے اندر بہت سے انفلوئنسز ہیں. تو آپ کو سب کو اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے لے کر جانا ہے. اچھا، نواز شریف صاحب کب وطن واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشنز بھی ہیں، کہا گیا تھا کہ الیکشن کے سال میں وہ آ جائیں گے واپس. کوئی ایسا ماہ یا کوئی یہ شعبہ جاوید لطیف صاحب کے پاس ہے، ان کا نمبر آپ کو دے دیتا ہوں. میں ان سے ہر ہفتے رابطہ کرتا ہوں 2-3 دفعہ. کوئی ڈیٹ آئی ہے نہیں آئی، تو میں نے تقریباً 5-6 دن پہلے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے کوئی ڈیٹ بتائی نہیں ہے. حالیہ دنوں میں کریک ڈاؤن بھی کیا گیا پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے بعد. تو آپ اب عمران خان کا فیوچر جو ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹی کا، پولیٹیکل آدمی کا فیوچر جو ہے وہ عوام ڈیسائیڈ کرتے ہیں پولنگ اسٹیشن پر. میں اس بات میں بڑا واضح ہوں. ہم نے خود ان چیزوں کو فیس کیا ہے. جب تک معاملہ قانون اور آئین کے اندر رہتا ہے وہ قابل قبول ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے قانون کے تحت حکومت کہ کسی کو پروسیکیوٹ کرے. لیکن جب آپ قانون اور آئین سے باہر جاتے ہیں، جب پرسیکیوشن کی بو آ جائے، پھر وہ منفی ثابت ہوتا ہے. یہ چیزیں ماضی میں بھی نہیں چلی ہیں. اس لیے ہمیں آج چونکہ ہماری حکومت ہے، یہ بڑی فائن لائن ہے اور اس کو ہمیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر ایک خرابی ہوئی ہے، مئی 9 بہت بڑی خرابی تھی. ایک ثانیہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ فوج کے تنصیبات پر اس ملک کے جتھوں نے حملہ کیا. اب اگر اس خرابی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ آئین اور قانون کو بھی توڑیں گے تو پھر مزید خرابی پیدا ہوگی. آپ پروسیکیوٹ کریں، تیزی سے کریں، شہادت اکٹھی کریں اور عدالتوں میں ان لوگوں کو لے کر جائیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ چوائس نہیں ہے. عدالتوں کی آپ نے بات کی، تو ملٹری کورٹس میں جو سویلینز کا ٹرائل ہے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس پر آپ کے تحفظات ہیں؟ نہیں، میری حمایت یا تحفظات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جورسڈکشن ہوتی ہے ہر کورٹ کی. جہاں تک میری نالج ہے، میں وکیل نہیں ہوں لیکن یہ بہت عرصے سے معاملات دیکھ رہے ہیں. آپ کسی سویلین کو، پہلی بات ہے ملک میں ملٹری عدالتیں نہیں ہیں. ہم نے دہشت گردی کے لیے بنائی تھیں، ان کا ایک سنسیٹ کلاز تھا. کچھ کیسز آج بھی چل رہے ہیں.
بالکل وہ کیسز چل رہے ہیں جو دہشت گردی کے. اس کے علاوہ ملٹری عدالت میری نظر میں کوئی نہیں ہے. اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں, آپ کے پاس کورٹ مارشل ہو سکتا ہے اگر کوئی سویلین کسی سرونگ یا ریٹائرڈ افسر کے ساتھ یا فوج کے ملازم کے ساتھ مل کر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت پروسیکیوٹیبل ہے, تو پھر وہ کورٹ مارشل افینس میں لیکن آ سکتے ہیں. جب آپ لوگ اقتدار میں نہیں تھے, مسلم لیگ نون اقتدار میں نہیں تھے, ادریس خٹک کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹس میں ان کا چلتا رہا. اس کے بعد کئی سیاسی جماعتوں نے نہیں, وہ کون سے ملٹری کورٹ میں چل رہا ہے؟ ملٹری یہ اس وقت کی بات ہوگی جب ایک قانون کے تحت اجازت تھی ملٹری کورٹس کی. اس میں ایک سنسیٹ کلاس تھا کہ اتنے سال کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے. تو اگر وہ ملٹری کورٹس ہے تو وہ پھر جورسڈکشن موجود تھی. میری نظر میں کم از کم جو میری نالج ہے ابھی جورسڈکشن نہیں ہے, یہ سال سوائے 2022 کی بات ہے, سال 2022. یہ دیکھنا پڑے گا, مجھے اس کا صحیح طرح علم نہیں ہے. آپ کے خیال میں سول اور ملٹری ریلیشنز میں اس وقت کیا توازن ہے؟ توازن آئین مہیا کرتا ہے. پاکستان میں کبھی بھی توازن نہیں رہا, یہ ایک حقیقت ہے. تو وقت کے ساتھ یہ چیزیں, جس ملک میں 35-40 سال فوج براہ راست اقتدار میں رہی ہو وہاں اثرات رہتے ہیں. اگر ہم آنکھیں بند کر لیں کہ نظر نہیں آ رہے اثرات, تو اثرات ہیں. تو لیکن وہ توازن برقرار ہوتا ہے ملک کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. کنفرنٹیشنل جب ماحول پیدا ہوتا ہے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. تو یہ دونوں سب ادارے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی باؤنڈری جو ہوتی ہیں ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے, اور اختیارات کا توازن بھی وہ آپ کو آئین مہیا کرتا ہے کہ اختیارات کیا ہیں. سول سپریمیسی ہے, آئین کی سپریمیسی ہے. وہ تو آپ ڈیفیکٹو بات کر رہے ہیں, ڈیجورے اگر ہم بات کریں ڈیفیکٹو تو نہیں, میں نے کہا نا کہ وہ حقائق تو اس سے مختلف ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بہت عرصہ ہماری یہاں پر فوج اقتدار میں رہی, اس کے اثرات ہیں. وقت کے ساتھ وہ کم ہوتے جاتے ہیں, لیکن بدقسمتی ہے کہ ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. تو یہ ہم سب کو آئین کے اندر آنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم نہیں آ سکتے پھر آئین کو بدل لیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو بھی ادارہ چاہتا ہے کہ ہمیں زیادہ اختیارات ملے, ایک ڈبیٹ ہو جائے ملک کے اندر, آئین بدل دیں. بہت شکریہ. تھینک یو.